دوستو سعودی پرنس یعنی محمد بن سلمان کو ابھی ایک دو دن پہلے ہی اب آفیشیلی ان کے فادر یعنی سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے سعودی عربیہ کا پردھان منتری گھوشت کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب سے آفیشیلی محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے پرائم منسٹر ہیں۔ ویسے تو دنیا کے زیادہ تر ایکسپرٹس سلمان بن عبدالعزیز کے اس فیصلے کو فالتو بتا رہے ہیں، اور ان کے فالتو بتانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھلے ہی محمد بن سلمان آفیشیلی پردھان منتری نہیں بھی تھے، مگر پچھلے 6-7 سال سے لگاتار سعودی عربیہ کو پوری طرح سے وہی چلا رہے تھے۔ خود ان کے فادر یعنی سلمان بن عبدالعزیز بھی کچھ نہیں کر رہے تھے اور صرف نام کے لیے راجہ بنے ہوئے تھے، ورنہ تو سعودی عربیہ کی ہر چیز پوری طرح سے محمد بن سلمان کی ہی مٹھی میں تھی۔ اور پچھلے 5-6 سال سے لگاتار سعودی عربیہ کے ایسے حالات ہیں کہ محمد بن سلمان کی اجازت وہاں پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے۔ مگر دوستو سعودی عربیہ کے پردھان منتری بننے کے فوراً بعد ہی محمد بن سلمان نہ صرف سعودی عربیہ میں بلکہ پورے ہی مسلم دنیا میں چرچا میں آ گئے ہیں، بلکہ آسان لفظوں میں یہ کہیے کہ بری طرح سے ووادوں میں گھر گئے ہیں، اور ان کے ووادوں میں گھرنے کے پیچھے کئی بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو سعودی آئیڈل نام کا وہ بڑا شو ہے کہ جس کو ابھی جلدی میں ہی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے۔ دراصل دوستو جس طرح سے ہمارے انڈیا میں ایک سنگنگ شو ہوتا ہے انڈین آئیڈل، امریکہ میں ہوتا ہے امریکن آئیڈل، اور دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی اس طرح کے بہت سارے شوز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی اب سعودی عربیہ میں بھی ایک بڑا سنگنگ شو ہوا کرے گا، اور اس کا نام ہوگا سعودی آئیڈل۔ سعودی گورنمنٹ کے مطابق یہ دسمبر میں شروع ہوگا اور جنوری میں پہلی بار اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، اور اس شو کو بالکل اسی طرح سے ہی چلایا جائے گا کہ جیسا یہ دوسرے دیشوں میں چلتا ہے۔ یعنی پہلے تو پردے کے پیچھے ہی بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں کا آڈیشن ہوگا، اس کے بعد ان میں سے سلیکٹ کیے ہوئے بچوں کو جو میوزک ایکسپرٹس ہوں گے، یعنی جو سنگنگ میں بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہوں گے، وہ ان بچوں کو اچھی طرح سے اور زیادہ سکھائیں گے، ان کو نکھاریں گے، اور پھر ان کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کا ہی کانسیپٹ دوسرے دیشوں میں بھی فالو کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی سعودی گورنمنٹ نے دنیا کی پہلی ایسی ورچوئل میوزک اکیڈمی کو لانچ کیا تھا کہ جس میں بچوں کو آن لائن یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے میوزک انسٹرومنٹس کو یوز کیا جاتا ہے اور کس طرح سے سنگنگ کی جاتی ہے۔ اس وقت بھی بہت زیادہ وواد ہوا تھا اور زیادہ تر لوگوں نے تو اس بات کو افواہ بتاتے ہوئے نکار دیا تھا، مگر ہاں بعد میں یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی، اور اب سعودی گورنمنٹ نے اسی اکیڈمی کے ٹیلنٹ کو ہی اور زیادہ نکھارنے کے لیے اس شو کو بھی لانچ کیا ہے، جہاں پر الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایسے بچے کہ جو میوزک میں انٹرسٹ رکھتے ہیں پارٹیسپیٹ کریں گے اور پھر اپنے سنگنگ ٹیلنٹ کو دکھائیں گے، اور وہاں پر ان کو ججز کی طرف سے جج کیا جائے گا۔ کچھ دن پہلے ہی سعودی عربیہ کے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی الشیخ نے ٹویٹر پر یہ اناؤنسمنٹ کی کہ شو کو لانچ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ میں شو کو لانچ کرتے وقت بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور کہا کہ اس شو کے جو ججز ہوں گے وہ ہوں گے مشہور سعودی سنگر یعنی اسیل ابو بکر، اس کے علاوہ UAE کی مشہور سنگر اور ایکٹریس احلم الشمسی، عراقی سعودی مشہور سنگر اور کمپوزر ماجد المہندس، اور سیریا کی ایک مشہور سنگر الصالہ۔ فی الحال دوستو سعودی عربیہ کے اس قدم کو لے کر جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس چیز کو وقت کی ضرورت بتا رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف دنیا کے مسلم دیشوں میں رہنے والے زیادہ تر مسلمان اس میٹر کو لے کر سعودی عربیہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق سعودی عربیہ کا یہ قدم نہ صرف سعودی کے کلچر اور اس کے اتہاس کے خلاف ہے، بلکہ یہ سعودی جیسی مقدس جگہ کی توہین بھی ہے۔ سعودی عربیہ کے اس قدم کو لے کر آپ لوگوں کی اپنی بھی کیا رائے ہے یہ مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اب اگر بات کریں دوسری وجہ کی کہ آخر سعودی عربیہ کے نئے پردھان منتری یعنی محمد بن سلمان اچانک سے اتنی زیادہ چرچا میں کیوں آ گئے، تو آپ کو بتا دوں کہ دوسری وجہ پہلی والی وجہ سے بھی زیادہ خاص ہے۔ دراصل دوستو جیسے ہی سعودی عربیہ کے کنگ یعنی راجہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو سعودی عربیہ کا نیا پردھان منتری گھوشت کیا، ویسے ہی یوٹیوب، فیس بک اور اس جیسے سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایسی بہت ساری ویڈیوز اور پوسٹ وائرل ہونے لگیں کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ دراصل سعودی عربیہ میں قیامت آنے کی ایک اور بڑی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، یعنی امام مہدی کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر لوگ اس طرح کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ دراصل دوستو ابھی 2-3 دن پہلے ہی یعنی 27 ستمبر کے دن سعودی عربیہ کی راجنیتی میں بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے،
और इस दिन सिर्फ और सिर्फ सऊदी राजा की तरफ से अपने एक ही बेटे यानी मोहम्मद बिन सलमान को ही एक बड़ी पोजीशन नहीं दी गई है, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के अलावा भी जो सऊदी राजा के 2 और बेटे हैं यानी प्रिंस खालिद और प्रिंस अब्दुल अजीज़, उनको भी बड़े बड़े पद दिए गए हैं। जहां एक तरफ प्रिंस खालिद को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब्दुल अजीज़ को एनर्जी मिनिस्टर बनाया गया है। यानी सऊदी अरबिया के राजा ने अपने 3 बेटों के बीच में सऊदी अरबिया की बड़ी बड़ी पोजीशन यानी जो पोजीशन पावर रखती हैं उनको बांट दिया है। और सऊदी अरबिया के राजा का ये फैसला करना उनके अंदर के डर को साफ साफ दिखाता है। दोस्तों, जब से अरब के इलाके में आले सऊद की हुकूमत आई है तब से ही लगातार आमतौर पर ये देखा गया है कि सऊदी अरबिया की पावर यानी सऊदी अरबिया का अगला बादशाह या फिर अगला प्रधानमंत्री या इस तरह की पोजीशन उस वक्त ही दूसरे इंसान को दी जाती है कि जब पिछड़ा वाला इंसान खत्म हो जाता है यानी उसकी मौत हो जाती है। खुद सऊदी अरबिया के जो मौजूदा राजा हैं यानी सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वो भी 2015 में उस वक्त ही सऊदी अरबिया के प्रधानमंत्री बने थे कि जब पिछले प्रधानमंत्री की यानी उनकी भाई की मौत हो गई थी। मगर ये पहली बार देखा जा रहा है कि जब सऊदी राजा ने अपनी मौत से पहले ही अपने बच्चों में पावर को डिवाइड कर दिया है और अपनी ज़िंदगी में ही अपने एक बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि सऊदी अरबिया के राजा को इस बात का शक नहीं है बल्कि इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि मेरी मौत के बाद मेरे ख़ानदान में पूरी तरह से टूट पड़ जाएगी और मेरे बेटों में मेरे बाद हुकूमत को लेकर ख़तरनाक जंग हो सकती है। और आले सऊद के ख़ानदान में अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस बात का दावा तो पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया के बड़े बड़े अखबार करते ही आ रहे हैं और यकीनन वो सारे दावे पूरी तरह से सच हैं। दूसरी तरफ इमाम मेहदी के ज़ाहिर होने की एक बड़ी निशानी ये भी है कि सऊदी अरबिया के एक बड़े बादशाह की मौत के बाद उसके बेटों के बीच हुकूमत को लेकर जंग शुरू होगी और ऐसे हालात में आम मुसलमान भी आपस में बढ़ जाएंगे और एक दूसरे से जंग करने लगेंगे, यानी हर तरफ सिविल वॉर का माहौल बन जाएगा। ऐसे ही खतरनाक और भयानक माहौल में हज़रत इमाम मेहदी खिलाफत के मनसब को संभालेंगे और मुसलमानों के बीच से ये सिविल वॉर जैसी चीज़ें ख़त्म करके मुसलमानों को यूनाइट करेंगे। ऐसे माहौल में लोगों के 3 ग्रुप बन जाएंगे। पहला ग्रुप वो कि जो हज़रत इमाम मेहदी की खिलाफत का इनकार करेगा, दूसरा वो कि जो इनसे जंग करेगा और तीसरा वो कि जो इनकी मदद करेगा। लोग अपने हुक्मरान से परेशान होकर और उसके निज़ाम से तंग आकर एक नए खलीफा की बैत करना चाहते होंगे और वो नया खलीफा उन लोगों को खाने काबा में हजर अस्वद के पास में मिलेगा और वो खलीफा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इमाम मेहदी होंगे। शुरू में तो हज़रत इमाम मेहदी इस हुकूमत को लेने से इनकार कर देंगे, मगर बाद में लोगों के मफाद की खातिर और इस खून खराबे यानी सिविल वॉर जैसी कंडीशन को ख़त्म करने के लिए वो लोगों की बैत को कबूल कर लेंगे। सऊदी अरबिया के एक किंग की मौत के बाद उसके बच्चे हुकूमत की खातिर लड़ेंगे और सऊदी अरबिया में सिविल वॉर जैसा माहौल बना देंगे, इस बात में तो कोई शक नहीं है। मगर आखिर वो किंग होगा कौन, ये बात तो अभी भी कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए बिल्कुल 100% दावे के साथ इस चीज़ को मौजूदा हालात से जोड़ देना भी ठीक नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों, आज के अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।